ہیں حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ کے، ان کو اہلاً سہلاً مرحبا کہتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مہمان حضرت مولانا حسین شاکر صاحب کو کہ وہ دور دراز کا سفر کر کے ہمارے اس پروگرام میں شریک ہوئے، اب میں انہیں ہی دعوت دینے لگا ہوں۔ یہ وہ عظیم انسان تھے کہ انہوں نے جب اس کراچی کے اندر نوجوانان توحید و سنت کام کر رہی تھی اور اس کے یہ امیر تھے، تو ہم دیکھتے تھے کہ الحمدللہ ہر جگہ ان کی محنت کا وہ رنگ ابھی بھی نظر آ رہا ہے کہ کوئی مدرسہ ایسا نہیں تھا، کوئی علاقہ ایسا نہیں تھا کہ جہاں جا کر یہ اور مولانا عبدالحمید صاحب یہ دونوں جا کر جناب قاری ابوبکر صاحب اور ان کے ساتھ جو ساتھی تھے یہ مل کر ایک عظیم جماعت جو نوجوانان توحید سنت کے نام سے کراچی میں کام کر رہی تھی، انہوں نے بھرپور طریقے سے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، صرف رب کی توحید سے محبت کا ثبوت دیا اور ہر علاقے میں جا کر یونٹیں قائم کی، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ آج مدارس کے اندر بھی کام ہو رہا ہے۔ آج مختلف علاقوں میں اشاعت التوحید و سنت کے نوجوان مل کر کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا صلہ ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عطا فرمائے۔ اب میں دعوت خطاب دینے لگا ہوں اپنے مہمان حضرت مولانا حسین شاکر صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرمائیں۔ صحیح، آپ کے علاقے میں وقاف کا اندازہ اپنانا پڑے گا۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ لا شریک لہ ولا وزیر لہ ولا نظیر لہ لا ضد لہ ولا ند لہ ولا کفو لہ، والصلاة والسلام على أفضل الرسل وأشرف الأنبياء، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما إلهكم إله واحد، صدق الله العظيم۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہماری، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا، مانا ہماری ذات میں سو عیب ہے مگر، مانا ہماری ذات میں سو عیب ہے مگر،
خدا کی قسم بکتے نہیں ہم غریب لوگ، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغی مصطفی سے شرار بولہبی تک۔ درود شریف پڑھ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے انتہائی قابل قدر ہمارے اشاعت التوحید و سنہ کے عظیم سلسلوں میں ایک سلسلے کے نمونہ روح رواں ہمارے قدردان حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ رحمتا واسعہ، ان کے چشم و چراغ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تشریف فرما ہیں۔ آپ سب حضرات نے ایک پروگرام کا انعقاد کیا، ایک ایسی شخصیت کے نام پہ، واقعی وہ یاد رکھنے والی شخصیت ہے۔ میں دو باتیں اپنے بیان کا موضوع رکھوں گا۔ حضرت مولانا شاکر محمود اللہ غریق رحمت فرمائے، دنیا کے اندر اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے انہوں نے سختیاں برداشت کی، لمبے لمبے اسفار فرمائے، اور پھر عمر کے آخر میں ایک سنگین مرض سے لڑتے لڑتے اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ مولانا شاکر محمود رحمہ اللہ، جن سے ہمارا پہلا واسطہ اشاعت التوحید و سنہ کے زیر اہتمام ایک بہت بڑی عظیم الشان کانفرنس جس کا نام تھا مقصد پاکستان نظریہ پاکستان کانفرنس، اور جس کا انعقاد راولپنڈی کی ایک بہت بڑے گراؤنڈ لیاقت باغ کے اندر اس کا انعقاد ہو گیا تھا۔ اس پروگرام کے روح رواں انعقاد رکھنے والے، انتظامات سنبھالنے والے، وہ پہلے شخصیت جس کا ہم نے قریب سے دیکھنے کا موقع ملا، بات چیت ہوئی، ایک نفیس شخصیت، دل عزیز شخصیت، جماعت کی مشن کے ساتھ محبت رکھنے والے اور جماعت کی مشن کو سمجھنے اور سمجھانے والی شخصیت۔ اللہ نے ان کو خوبیوں سے نوازا تھا، اور پھر جس خاندان اور جس مرتبے پر وہ فائز تھے، لیکن اس کے باوجود جو سادگی کا نمونہ تھے، میں آپ حضرات کو یہ کہہ دیتا ہوں کہ وہ نمونہ اپنانا اب ہمارے لیے جو شعر لانے کے مترادف ہے۔
آپ ہی کا پروگرام کالا پل کا مولانا عبدالحمید صاحب اور عثمان صاحب یاد رکھے اور اس کو اپنا مشن بنائے کہ جب سامنے والے مسجد کے قریب پروگرام کے لیے وہ کن مراحل سے گزر کر کے دیر رات کو وہ پروگرام میں پہنچے، 32 گھنٹے کا سفر طے کر کے، اور صرف ایک ڈائیو یا یوٹان میں نہیں، کبھی ٹرک میں کبھی گدے گاڑی میں، چونکہ وقت کم تھا، فاصلہ زیادہ تھا، رزق زیادہ تھا، انہوں نے نہ آؤ دیکھا، نہ تاؤ دیکھا، نہ شخصیت دیکھی، نہ اپنے خط کو دیکھا، مشن کی طرف وہ جس انداز سے اس رات بھاگی تھی، اور پھر اس 32 گھنٹے پر خطر اور پر مشقت سفر طے کر کے جب وہ پہنچے تو ان کو آرام کرنے کے لیے صرف اتنا وقت ملا تھا جس میں بندہ اپنا چہرہ دھو سکتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ سٹیج پر نمودار ہوئے اور اشاعت کی کاز اور اشاعت کی مشن کو جس انداز سے اس نے بیان کر دیا، میں آپ جوانوں سے کہتا ہوں کہ جماعت پر قربان ہونا کس کو کہتے ہیں وہ ہمیں اس رات بتا کے گئے ہیں۔ اب ہم جماعت پر اپنے بدن کو کاتے نہیں، جماعت پر کانا اور قربانیاں کانے والے بن چکے ہیں۔ آپ حضرات نے وہ للکار کے نام سے جو پروگرام منعقد کیا، سارے اکثر میرے دوست اور احباب تشریف فرما ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ للکار باہر کے لیے اتنا بڑا نہیں تھا جتنا کہ وہ للکار خود ہمیں سمجھانے کے لیے ہونا چاہیے۔ ان کی خصوصیت تھی، نہ انہوں نے ایرے غیرے کو دیکھا، نہ نسل کو دیکھا، نہ زبان کو دیکھا، بلکہ ان کے قریب جو بھی بیٹھا، میں آج بھی یہی سمجھتا ہوں کہ مولانا شاکر محمود صاحب رحمہ اللہ میری بھی دوست تھے، میری بھی ہمدرد تھے، کسی پر بھی انہوں نے ظاہر نہیں کرنے دیا تھا کہ میں ان کا ہوں تمہارا نہیں، بلکہ پورے پاکستان کو سمجھا کر کے گئے تھے کہ میں سب کے لیے ایک جیسا شاکر محمود ہوں۔ یہ جذبہ، یہ للکار، یہ اب ہمارے اراکین کے اندر ناپید ہوتا جا رہا ہے۔ ہر ایک سمجھتا ہے کہ صرف آپ مجھے توجہ دیجئے، میں کسی کو بھی توجہ نہیں دوں گا، آپ میری خاطر داری کریں، میں کسی کی خاطر نہیں کروں گا، مشن صرف میں اپنا رہا ہوں، میرے علاوہ کوئی مشن کو بنا نہیں رہا، میں صرف قربانی دینے والا ہوں، میرے علاوہ کوئی قربانی دینے والا نہیں، میں ہی صرف سمجھانے والا ہوں، میرے علاوہ اور کوئی سمجھانے والا نہیں۔ یاد رکھنا، نام جو آپ حضرات نے رکھا ہے یہ للکار یہی ہمیں بتا رہا ہے۔ شاکر محمود رحمہ اللہ کی للکار یہی تھی کہ صلاحیت والے کو آگے کر لے، جماعت کے جس بندے نے جتنا کام کر دیا وہ ہمارے لیے قابل قدر، قابل عزت ہے، جماعت کا جو رکن کام کر رہا ہے وہ ہمارے لیے ایک اساس کی حیثیت رکھتی ہے۔ جماعت کے لیے جس نے جتنی بھی قربانیاں دی ہیں، بجائے تقابل کی کہ میری قربانی زیادہ اور اس کی کم ہے، یوں بھی بیان کی جا سکتی ہے کہ اس کی قربانی بھی کسی سے کم نہیں، بجائے یہ کہ اس کی حوصلہ شکنی کی جائے، انہوں نے بتایا ہے کہ حوصلہ افزائی کی ضرورت حوصلہ شکنی سے کہیں زیادہ ہونی چاہیے۔ یہ ان کی للکار دی جو میں سمجھاؤں۔ اللہ رب العزت کا کرم ہوا کہ انہوں نے اس وقت بھی ملاقات اور ان کو قریب سے دیکھنے کی توفیق عطا فرمائی جب وہ بیمار تھے، اور میں پنڈی گیا، ان سے ملا، قریب سے ملا، اور میں نے ان کے ڈھانچے کو دیکھا، بدن، اور پھر اس کے جذبے کو دیکھا کہ جب بیچارے کے بدن میں مصنوعی خون ڈالا جاتا تھا
تو اس کے باوجود پھر مدرسہ جا کر کے جتنی اس کی طاقت ہوتی تھی اپنی کتاب پڑھانے کی کوشش ضرور کرتا تھا۔ میں نے پوچھا آپ پڑھائی جاری ہے؟ کہاں میں جا رہا ہوں، جب مجھے خون چڑھتا ہے، بدن کے اندر طاقت آ جاتی ہے، تو میں نے کتابیں جو اپنے ذمہ لی ہے کلاس میں پہنچ کر کے میں وہ کتابیں اور وہ اسباق پڑھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جب تک جان میں جان ہے تب تک دین پر ہماری جان قربان ہے۔ ایک یہ تھا۔ اور جو جماعت کی للکار، ان سے پہلی تقریر میں جو میں سمجھا ہوں، میں انداز تھوڑا سا تبدیل کر کے بات تفصیل کی طرف لے جانے کی کوشش نہیں کروں گا، لیکن وہ انداز جس نے ہمیں بتایا کہ ہماری جماعت کی ضرورت کیوں ہے، اشاعت توحید و سنہ کی ضرورت کیوں ہے۔ آپ تفسیریں اٹھائیں، توحید کا بیان تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ آپ تفسیریں اٹھائیں، شرک کی تفصیل اور رد تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ آپ خود قرآن کریم کا مطالعہ کریں، سابقہ علماء کرام کی کتابیں اٹھائیں، انہوں نے طویل خدمت کی ہے۔ حضرت مولانا شاکر محمود رحمت اللہ علیہ نے بتایا کہ ان سب کے ہوتے ہوئے، رد شرک کے موجود ہوتے ہوئے، توحید کے بیان ہوتے ہوئے، پھر ایک ایسی جماعت کی ضرورت کیوں پڑی جس کا نام اشاعت التوحید و سنہ رکھا گیا ہے؟ کیوں ضرورت پیش آئی؟ سورۃ فاتحہ کے اندر ہم ایک آیت پڑھتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ اللہ دکھا دیجئے جن کے اوپر آپ نے انعام کر دیا۔ الذین، جہاں جہاں یہ آیت پہنچتی ہے سب سمجھتے ہیں کہ شاید وہ میں ہوں جس کے اوپر انعام ہو چکا ہے، شاید کہ وہ میں ہوں، یا الذین بتانے والے آپ کو مل جائیں گے۔ وہ کون تھا جن کے اوپر اللہ کا انعام ہو چکا تھا؟ سب بتا دیں گے، صحابہ کرام سے لے کر کے اور آج کے زمانے تک۔ لیکن اگر ان سے یہ کہا جائے کہ قرآن کریم کے اندر تو شرک موجود ہے اس کا بیان، لیکن مشرک کون ہے، تو وہ پھر کہتے ہیں یہ ہمارے بتانے کا کام نہیں۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعات کا رد تو فرمایا ہے، لیکن اگر ان سے پوچھا جائے کہ بدعات تو موجود ہے لیکن بدعتی بھی تو کوئی ہوگا، مبتدع بھی تو کوئی ہوگا، تو مبتدع بتانے والا آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا۔ حضرت مولانا شاکر محمود صاحب نے بتا دیا، یہ الذین یہاں کا وہاں کا، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، تمہاری طرح وہ بندے بھی تو ہیں جن کو تم پکارتے ہو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو وہ کسی بھی کام کے نہیں، جو کام اللہ کا ہے وہ ان کی ذمہ داریوں میں کبھی بھی نہیں آیا۔ جس طرح علماء نے صراط الذین کا مصداق بتایا، ان کے معانی بتائے، افراد بتائے، اسی طریقے سے یہ جماعت اشاعت التوحید و سنہ کے خصوصیت ہے کہ وہ الذین بھی بتا کر کے گئے ہیں۔ اشاعت توحید و سنہ والوں نے صرف اتنا نہیں کیا کہ شرک یہ ہوتا ہے، بلکہ کبھی کبھار ایک قدم آگے جا کر کے مشرک بھی بتا دیا کہ یہ کام کرنے والا مشرک ہوتا ہے، جو یہ کرے تو شرک ہوتا ہے۔ جماعت اشاعت توحید و سنہ کے خصوصیت یہ تھی کہ انہوں نے جس طرح شرک کو بتایا اسی طریقے سے مشرک کو بھی ظاہر کر دیا، جس طریقے سے شرک کو کول کول کر کے سامنے رکھا تو مشرکوں کو بھی کول کول کر کے سامنے رکھا۔ جماعت اشاعت توحید و سنہ کی پہچان یہی رہی
کہ آپ جب بھی شرک کا رد کرتے ہیں تو کچھ لوگ ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ دل کے اندر کچھ موجود ہے، حالانکہ ہماری بات تو صاف ہے، ہم تو صرف مشرک کی بات کرتے ہیں، لیکن جب توحید کی للکار آ جاتی ہے، اللہ کی وحدانیت کی بات آ جاتی ہے، یہ ایک طرف والا جملہ تو سب کو پسند آتا ہے، اللہ کرنے والی ذات ہے، آسمان کو بھی پیدا کر دیا، زمین کو بھی پیدا کر دیا، آسمانوں میں سورج بھی چلایا، چاند بھی اللہ نے پیدا کر دیا، یہ طرف تو آپ کو سب بتاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا انداز ہے کہ جو بھی اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک بنا دیتا ہے، یاد رکھنا نہ اس کے پاس کوئی دلیل ہے، نہ اس کے پاس کوئی جواز ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، نہ تو اللہ نے اپنے کسی شریک بنایا ہے اور نہ اللہ نے اپنے لیے کمزوری کے بنیاد پر کسی کو دوست بنا دیا ہے۔ اشاعت التوحید و سنہ جوان اور ہمارے اکابرین نے جب بات بتائی، مسئلہ سمجھا دیا، تو اس مسئلے کے اندر یہ بات وہ سمجھا دی انہوں نے کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے لیے توحید کو ثابت کر دینا چاہیے، تو اسی طریقے سے شرک کی جتنی بھی اقسام ہیں ان سب کو رد بھی کر دینا چاہیے۔ جماعت اشاعت و توحید و سنہ کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے پیش آئی کہ شرک تو بیان ہوتا رہا ہے، لیکن شرک کا مصداق کوئی بھی بیان نہیں کرتا۔ جس طرح نماز کی باتیں آتی ہیں تو سب ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ ہم سب نمازی، حج کا مسئلہ آتا ہے تو سب کہتے ہیں ہم سب حاجی، زکوٰۃ کی بات آتے ہیں تو سب کہتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ دینے والے ہیں، لیکن جب بات شرک کی آتی ہے تو کہتے ہیں شرک تو کرتے ہیں لیکن مشرک نہیں بنتے، شرک کرتے ہیں لیکن مشرک نہیں بنتے، بدعت کرتے ہیں لیکن بدعتی کوئی بھی نہیں۔ اس لیے حضرات سے جب بات آ جاتی ہے، نہیں یہ بھی بدعت نہیں، یہ بھی شرک نہیں، یہ بھی بدعت نہیں، یہ بھی شرک نہیں۔ اشاعت التوحید و سنہ ہمارے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، شیخ القرآن مولانا محمد طاہر اور عنایت اللہ شاہ بخاری، قاضی شمس الدین، قاضی نور محمد رحم اللہ، مولانا امیر بندیالوی، ان سب نے مل کر کے پوری پاکستان بلکہ پوری دنیا کو یہ مسئلہ بتا دیا کہ جہاں متبع سنت کو دکھانا چاہیے تو وہاں بدعتی کو بھی بتانا چاہیے۔ جہاں توحید کی بات آ جائے اور سب یہ دعویٰ کرنے لگے کہ میں رب کو مانتا، ان کو رازق بھی مانتا، خالق بھی مانتا، مالک بھی مانتا ہوں، تو ساتھ ساتھ یہ بات بھی بیان کر دینی چاہیے کہ اللہ کے ساتھ شریک بنانا جرم، اللہ کے ساتھ مددگار بنانا کفر، اللہ کو کمزور سمجھنا شرک ہے۔ اب یہ جو بھی کرے، جس انداز سے بھی کرے، جس طریقے سے بھی کرے، ہمیں وہ سارے راستے معلوم ہیں جو شرک اور کفر کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ بہر رنگ کے خواہی جام میں پوچھو، من انداز قدترا میں شناسم، آپ جس انداز سے بھی شرک کرنا چاہیں گے، اشاعت توحید و سنہ کور کر تمہاری پیچھے لگ جائے گا، مولانا شاکر محمود رحمت اللہ علیہ کے ساتھی تمہاری پیچھے لگ جائیں گے، شیخ القرآن محمد طاہر کے شاگرد تمہاری پیچھے لگ جائیں گے، شیخ القرآن غلام اللہ خان رحمہ اللہ کے ورکر تمہارے پیچھے لگ جائیں گے، وہ چھوڑیں گے نہیں۔ تم شکوے کرتے رہو، تم پکارتے رہو کہ نہیں، لیکن جب تک کہ آپ نے شرک چھوڑا نہیں تو میرے دوست نے بھی آپ کو چھوڑنا نہیں۔ یہ ہماری جماعت کی پہچان ہے۔ ہم صرف قرآن بیان نہیں کرتے، کول کر کے بیان کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ رب نے کہا ہے کہ قرآن کول کر کے بیان کر دیجئے۔ میں صرف ایک بات کر کے اپنی بات ختم کروں گا، یاد رکھنا، ہم قرآن بیان کرنے والے، یہ قرآن ہمارے پاس کس کی امانت ہے؟ بول، کس کی امانت ہے؟ اللہ کی امانت ہے۔ آپ تو پنجاب والے، آپ نے تو بول رہے نا، ہمارے اوپر جب آپ کا کوئی آ جاتا ہے تو کہتے ہیں بولنے زور سے، ہم سے بھی چیخیں نکلواتے ہو نا، تو آپ نکالو کچھ بات ہے۔
کہ آدھی تقریر آپ نے کرنی ہے اور آدھی تقریر ہم نے کرنی ہے، تو اب کرو ہمارے ساتھ تقریر۔ ہم تو نہ آپ سے کہلوا سکتے ہیں اور نہ خود وہاں بیٹھ کر کے پھر تمہارا ساتھ دے سکتے ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ تو یہ قرآن کس کی امانت ہے؟ اللہ کی امانت ہے۔ ہمارے پاس یہ اللہ کی امانت ہے، پیغام ہے کس کا؟ رب کا۔ ہمیں کیا حکم دیا؟ میرا پیغام لے کر کے جانا ہے۔ اب بتائیں، اگر اس پیغام کے اندر ہم تبدیلی کریں، اس پیغام کے اندر ہم سستی کریں، کیا ہم نے امانت کا حق ادا کر دیا؟ کیا امانت حقدار کو پہنچ گیا؟ نہیں۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو امانت ہمیں رب کی طرف سے مل چکا ہے، جب تک اس امانت کو صحیح طریقے سے ہم حقدار کو نہ پہنچائیں، اس وقت تک ہم اپنے آپ کو مجرم سمجھتے ہیں۔ لیکن مخاطب سے صرف اتنی بات عرض کرتے ہیں کہ اگر اس پیغام پہنچنے پر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، اس پیغام کھولنے پر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ کو اچھا نہیں لگ رہا، اللہ کی توحید اور شرک کی رد، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کے مقابلے میں بدعاتوں کی ترویج اور اس کے اوپر رد کرنا اگر آپ کو اچھا نہیں لگ رہا، تو مجھے تانے دینے کے بجائے ذرا تانے اوپر کی طرف دے دیجئے، کیونکہ میں تو صرف اس کا نمائندہ ہوں، میں نے تو صرف پیغام پہنچایا ہے۔ ہاں، آپ ثابت کر لیں کہ میں نے پیغام میں رد و بدل کیا، آپ ثابت کریں کہ میں نے پیغام اپنی طرف سے بنایا، ثابت کر لیں کہ میں نے پیغام میں تحریف کی ہے، تو پھر آپ جو بھی سزا دینا چاہیں گے ہم اس کو سہنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن جب تک یہ بات ثابت نہیں کہ یہاں غلطی ہوئی ہے، یہاں کتمان ہوا ہے، یہاں پر تحریف ہوئی ہے، رد و بدل ہوئی ہے، جب تک یہ آپ ثابت نہیں کریں گے تو اس وقت تک آپ کا تانا میری طرف نہیں آ رہا۔ اگرچہ آپ نے انگلی میری طرف کر دی ہے، لیکن آپ کی انگلی اوپر براہ راست اللہ کی طرف اٹھ رہی ہے۔ آپ کا شکوہ اللہ سے ہے کہ آپ نے شرک کے اوپر رد کیوں کیا ہے، آپ نے مشرکوں کو کیوں للکارا ہے، آپ نے مشرکوں کو کیوں ڈانٹا ہے، وہ تو میرے رب نے قرآن میں ڈانٹا ہے، میں تو صرف اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ میرے نبی نے بدعتیوں کی مذمت بیان کی ہے، میں تو پیغمبر کی بات کی لاج رکھ رہا ہوں، لہٰذا اپنی انگلیوں کو ذرا لگام دو۔ یہ اشاعت توحید و سنت کا للکار ہے کہ جو انگلی آپ کی طرح آپ کی میری طرف اٹھ رہی ہے، ذرا اس کا مشار دیکھ لیجئے، یہ اشارہ کس کی طرف ہو رہا ہے۔ مجھے کوئی خوف نہیں، کیونکہ اشارہ اگرچہ آپ کا میری طرف ہو رہا ہے لیکن اشارہ کسی دوسری طرف جا رہا ہے، اور یہ آپ بہت بڑا جرم کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، اشاعت توحید و سنت کے ورکروں، ہمیں دو باتیں اس محفل سے لے کر کے جانی چاہیے۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان محمد طاہر رحمہ اللہ، عنایت اللہ شاہ بخاری صاحب، وہ حضرات کس انداز سے کام کر کے گئے ہیں۔ مولانا شاکر محمود صاحب آپ کے ساتھ گل مل کر کے بیٹھتے تھے، چٹائی پر بیٹھتے تھے، خالی جگہ پر بیٹھتے تھے، رکشے پہ آئے تھے، ٹرک پہ آئے تھے، وہ جذبہ، وہ قربانی، وہ درد اور وہ ہمدردی، وہ غمخواری اپنے اندر ایسی طریقے سے پیدا کرے کہ واقعی پتہ چلے کہ آپ شاکر محمود کے ساتھی اور ان کی تربیت یافتہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔